سامنے سید شان امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ رضوان الازہر، آپ کی شان اقدس میں برہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خاص طور پہ سو سال پہلے اہل تشیع اور اہل سنت کے خلیفہ بلا فصل کے باقاعدہ مناظرے ہوئے، اور جب ادھر سے ان کو منہ کھانی پڑی تو پھر ہمارے کچھ تفضیلی اور رافضی تفضیلی اور تصفیقی پیروں اور خطیبوں نے ان کو مواد فراہم کیا کہ اس طرح تمہارا منہ سیدھا نہیں ہوگا، بلکہ تم یہ کرو کہ سیاسی اور روحانی خلیفہ کی تقسیم اس طرح لے کے چلو کہ سیاسی طور پہ ابو بکر خلیفہ ہے، روحانی طور پہ مولا علی خلیفہ ہے۔ تو پھر اب یہ واردات ہمارے تفصیلی پیروں اور خطیبوں اور مولویوں نے شروع کر دی، جس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وگرنہ پہلے اس میں کبھی بھی بحث نہیں کہ سیاسی خلیفہ کو اور روحانی یہ 10-15 سالوں کی بحث ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنا اردو سیدھا کرنے کی کوشش کی، جبکہ اردو کبھی سیدھا ہوتا نہیں تھا۔ اور ہمارے تفصیلیوں نے بھی، ہمارے اندر گھسے ہوئے تفصیلی پیروں اور مولویوں نے بھی اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ کالا دھن کبھی شکایت ہوتا نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز شان، آئیے اس حوالے سے آج میں صرف اور صرف یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ خلیفہ بلا فصل کے متعلق خلیفہ بلا فصل کون ہے، اس پہ ہم فیصلہ آج حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا سے لیتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ سیدی و سندی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں ایک رسالہ لایا، غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق، اس ٹائٹل سے۔ پہلے اس کو چیک کرو چلتا بھی ہے یا نہیں، آواز کنٹرول ہو جائے گی، اگر آواز آئے تب نا، آپ کو اینڈ ٹائم پہ سارے خواب آتے ہیں، ادھر بیٹھو، ادھر جب چلتا ہی نہیں پھر پہلے اس کی سیٹنگ کرواؤ۔ تو سامعین عزیز شام توجہ کرنا، پہلے چیک کر لو چلے تو پھر چلاؤ، اس کو اور قریب کر لو تاکہ آواز صاف چلی جائے، اور قریب کر لو، تھوڑا اونچا کر لو، بس اب صاف چلی جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بکس جو لکھی ہیں کمال کی، ایک مطلع القمرین، وہ شیخین کریمین کی تفضیل کے حوالہ سے ہے، یہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ میں خطبات جمعہ میں آئے گا، اور 2 ان کے رسائل خود جو ہے وہ 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہیں، ایک غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق اور دوسرا الظلال والانقاء من بحث الفتح الافکار۔ میں آج آپ کی خدمت میں غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق اس حوالہ سے چند گزارشات کرنے لگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا گیا
کیا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا کسی کو خلیفہ بنایا؟ اس پہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیابت کی دو قسمیں ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد، اس کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، فرمایا نیابت کی دو قسمیں ہیں، جانشینی دو قسم کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ قسم ہے جزئی مقید، دوسری ہے کلی مطلق۔ جزئی مقید کیا ہے کہ وقتی طور پہ کسی مقام پر کسی کام کے لیے کسی مخصوص بندے کو متعین کرنا، اس کو اپنی نیابت کا شرف بخشنا۔ فرمایا یہ بارہا دفعہ ثابت ہے۔ کیسے؟ فرمایا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو سالار لشکر حضور اپنا جانشین مقرر کرتے۔ بعض غزوات میں حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان اجل الازہر آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعض غزوات میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور بعض غزوات میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسی طرح تحصیل زکوٰۃ کے حوالہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ تو یہ بھی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی ہے، جبکہ اخذ زکوٰۃ کا کام ہے ہی مصطفیٰ کا، لیکن آگے مصطفیٰ نے جانشین مقرر کر دیے۔ اسی طرح تعلیم قرآن کے لیے حفاظ اور قراء کا تعین کرنا، یہ بھی فرائض رسالت سے ہے، مگر حضور نے جانشین مقرر کیے۔ اسی طرح جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے، اس کا ایک بالکل بند کر، باہر تشریف لے جاتے تو آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں امیر اور والی مقرر کرتے، اپنا نائب اور جانشین مقرر کرتے۔ جب آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا آپ کو جانشین مقرر کیا، اور غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا والی اور امیر مقرر کیا۔ اور 13 غزوات ایسے ہیں جن پر جانے سے پہلے نبی پاک نے حضرت عمر بن ام مکتوم کو مدینے کا والی اور امیر مقرر کیا۔ تو وقتی طور پہ کسی کام کے لیے، کسی مخصوص وقت کے لیے کسی مخصوص شخصیت کا تعین کرنا اور اپنی نیابت کا شرف بخشنا، اپنا جانشین مقرر کرنا، فرمایا یہ تو کئی مقامات پر ثابت ہے۔ رہا جانشینی کی دوسری قسم کلی مطلق، تو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کو صراحتاً نام لے کے امامت قبرا کے لیے متعین کرنا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل یہ ہوگا اور اس کو میں متعین کر رہا ہوں، نامزد کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جبکہ یہی فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد، یہی اس کا آخری رسالہ غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، اس کے صفحہ 477 پہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک حدیث لاتے ہیں بخاری شریف کی، جو کہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ، واضح نص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمانا چاہ رہے تھے، مگر پھر اس معاملے کو آپ نے جو ہے وہ کینسل کر دیا، معاملہ اللہ پہ اور مومنوں پہ چھوڑ دیا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث کی آیت ذرا توجہ کرنا، خاص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی پاک نے آخری وقت میں کاغذ قلم مانگا تھا مولا علی کی خلافت لکھنے کے لیے، ذرا توجہ کرنا۔ بخاری شریف دوسری جلد کتاب المرضا صفحہ 846 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف ہی کی دوسری جلد کتاب الاحکام
باب الاستخلاف صفحہ 1076. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب وصال انہی اس کیفیت میں تھے، انہی ایام کی بات ہے. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتب کتابا. فرمایا اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. اب جناب والا کیوں لکھ کے دینا چاہتے ہیں؟ فإنی اخاف ان یتمنی متمن. میرے نبی نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. وَيَقُولُ قَائِلٌ کوئی کہنے والا یہ کہے گا انا اولا، میں حضور کا جانشین، میں حضور کا خلیفہ، میں حضور کا حقدار نیابت کا. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمایا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی اور کو پسند نہیں کریں گے. وَيَقْبَلْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ. تو سبحان اللہ نہیں آخری شہزادے ہو سارے خطیب بونگیاں مار دیں ان تک کون پٹی پٹی سبحان اللہ آدھی. میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 846 سے پڑھ رہا ہوں، اور بخاری شریف ہی کی دوسری جلد کتاب الارکان باب الاستخلاف صفحہ 1076 سے پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے میرے نبی نے فرمایا وَيَقْبَلْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ. میرے بعد خلیفہ بلا فصل سوائے صدیق اکبر کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ مومن پسند کریں گے. اگر اللہ بھی پسند کرے گا تو ابو بکر کو پسند کرے گا، مومن بھی پسند کریں گے تو ابو بکر کو پسند کرے گا. اب مسند احمد کے لفظ سنیے، امام احمد بن حنبل الفاظ کیا لکھتے ہیں؟ دعیہ. میرے نبی نے فرمایا پھر فرمایا ٹھہر جا، چھوڑ دے اس کو. معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر. یہ لفظ توجہ والے ہیں، انتہائی توجہ چاہیے آپ کی. امام بن حنبل لفظ کیا لاتے ہیں؟ دعیہ. میرے نبی نے فرمایا عائشہ رہنے دو، معاذ اللہ میں اس دن سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان یختلف المسلمون فی ابی بکر، کہ جس دن کوئی میرے ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرے گا. اللہ یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں. آج کا جتنا ٹاپک ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں. تو اس بخاری شریف کے اندر، بخاری کے اندر بھی موجود، مسلم شریف کے اندر بھی موجود، مسند احمد کے اندر بھی موجود، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود. اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف کے 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے اندر صفحہ 477 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تو واضح نص سے فرمانا چاہا، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور مومنوں پہ چھوڑ دیا، لیکن بتا دیا وَيَقْبَلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبِي بَكْرٍ. فرمایا اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ میرا نائب اور جانشین کسی کو پسند نہیں کریں گے. اور یہ بات جو ابو بکر کا نام لے کے آج وارداتیں کرتے ہیں، ان بدبختوں کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. میرے نبی فرماتے ہیں معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ کوئی مسلمان ابو بکر کے متعلق اختلاف کی بات کرے. اللہ تو نص شریع سے فرمانا بھی چاہتے تھے مگر معاملہ چھوڑ دیا مومنوں. یہی وجہ ہے. آئیے حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا، میں نے خطیبہ لکم کرنا پسی، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہی 28ویں جلد فتح رضویہ شریف کی، یہی اس کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق
اس کا صفحہ 471-72 کھولو، مسند احمد کی حدیث جو کہ کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، السوائق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بسند صحیح، اس کو اعلیٰ حضرت لائے مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند احمد کے اندر درج کیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مجلس میں یہ عرض کی گئی، اے علی استخلف علینا، ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں، ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جیسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے۔ توجہ کرنا، حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، کیونکہ مولا علی کے لفظ ہیں ما ترککم رسول اللہ، جس طرح رسول اللہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، اس کا مطلب حضور پردہ فرما چکے ہیں۔ اور مولا علی کا یہ فرمانا لا ولیکن اترککم، اس سے پتہ چلتا ہے ابھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا تعین نہیں ہوا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں او جناب اہل بیت پہ تو اتنا بڑا جناب والا صدمہ کہ حضور کی میت پڑی ہوئی ہے اور ابو بکر و عمر خلافت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اس حدیث کا جواب دو، ابو بکر خلیفہ بنے نہیں تھے، خلافت کا تعین ہوا نہیں تھا، حضور پردہ فرما چکے تھے، مولا علی کی مجلس میں خلافت کی باتیں کرنے والے کون تھے؟ سمجھ نہیں ہے یار، اس کے کیا جواب؟ ایک بات، دوسرا مولا علی یہ فرما دیتے کہ مجھ سے تقاضا کرنے والوں استخلف علینا، کہ میں خلیفہ مقرر کروں، مجھ سے تقاضا کرنے والوں کیا تم نے غدیر حم کے مقام پہ میرے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو تجھے نہیں پتا کہ مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جو پوری دنیا میں اس حدیث کو لے کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ مصطفیٰ نے علی کو مولا فرما دیا تو خلیفہ فرما دیا، تو اگر یہی بات ہے تو مولا علی فرما دیتے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، خلیفہ تو میں ہوں، تجھے نہیں پتا حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو اس کا مطلب ہے مولا علی بھی جانتے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مولا علی کا یہ فرمانا کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا، ما ترککم رسول ما اترککم لا ولیکن اترککم کما ترککم رسول، جس طرح رسول اللہ تمہیں چھوڑ گئے میں بھی اسی طرح چھوڑوں گا، میں کسی بندے کا نام نہیں لوں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں کسی کو متعین نہیں کروں گا۔ تو پھر صدیق اکبر کیسے متعین ہو گئے؟ اب اس میں بھی مولا علی کا فرمان سنیے۔ میں لگتا ہے 3 بجے جمعہ ہو سی تقریر، آج میں بڑی بن کے تو بڑی محنت کی تھی، یقین منو بڑی محنت کی تھی، الحمدللہ الحمدللہ۔ سارے سبحان اللہ کیا چھوڑتا کہ نظر نہ لگے، ماشاءاللہ بھی کیا چھوڑو کہ نظر نہ لگے۔ خلیفہ بلا فصل کے لیے مولا علی سے آج فیصلے کروانے ہیں۔ آئیے جناب دوسری حدیث، یہی فتح ورضویہ شریف کی 28ویں جلد، اسی کا یہ سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق۔ اعلی حضرت کی تحقیق بھی واقعی غایت التحقیق ہے، تحقیق کی انتہا ہے۔ اسی غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے اندر صفحہ 472 اور 73 دونوں صفحات پہ یہ حدیث ہے، اور اعلی حضرت امام دارقطنی سے لاتے ہیں، السوائق المحرقہ سے لاتے ہیں۔ ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا، خود مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی حضور کی خدمت میں استخلف علینا، یا نبی اللہ جانے سے پہلے پہلے اپنی ظاہری زندگی میں ہم پر خلیفہ بنا دیجئے۔ یہ مولا علی فرما رہے، ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ خلیفہ بلا فصل کو مقرر فرما دیجئے، اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے، اپنا نائب مقرر فرما دیجئے۔ تو مولا علی کیا اگلے فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، اگر اللہ نے تم میں بھلائی جانی تو تم پر اس کو خلیفہ بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ میں تقریر نہیں کرے گا، اور کیا سب سبحان اللہ۔ ان لفظوں پہ غور کرو، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، ان یعلم اللہ فیکم خیرا، اگر اللہ تم میں بھلائی چاہے گا، بھلائی جانے گا، بھلائی کو پسند کرے گا، یولی علیکم خیرکم، تو اللہ تم پر اس کو والی بنا دے گا جو تم میں سب سے، اونچا بولو، سب سے۔ تو مولا علی پھر کیا ہوا، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر، اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کو پسند فرمایا اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا۔ اللہ، توجہ کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ غور کرنا۔ مولا علی جب حضور کی خدمت میں گئے، استخلف علینا، یا نبی اللہ ہم پر خلیفہ مقرر کر دیجیے، تو نبی پاک فرماتے ہیں نا، علی کیا بات کر رہے ہو، میں نے تجھے خلیفہ بنا دیا، من کنت مولا ہو ھذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اے علی، غدیر خم کے مقام پہ فیصلہ ہو چکا، تو مولا ہے، تو مولا کا معنی خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا کریم نے بھی فرما دیا، گویا حضور بھی فرما رہے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کا یہ فرمانا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو تم پر خلیفہ مقرر فرما دے گا تمہارا، اس کو والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ اور آگے مولا علی کا یہ فرمانا، ان یعلم اللہ فینا فعلم اللہ فینا خیرا، اللہ نے ہم پر بھلائی چاہی، فولا علینا ابا بکر، ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا۔ تو دو باتیں پتہ چلی، وہ کیا، ساری امت کے والی اہل بیت ہیں، اور بقول مولا علی کی اہل بیت کا والی، اہل بیت کا بھی والی ابو بکر ہے۔ ساری دنیا کے والی مولا علی، اور مولا علی بھی فرماتے ہیں ہمارا والی ابو بکر۔ اور دوسری بات، یولی علیکم خیرکم، اللہ اگر تم سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا، اللہ تم میں بھلائی جانے گا، بھلائی پسند کرے گا، تو تم پر اس کو والی بنا دے گا، اس کو خلیفہ بنا دے گا، خلیفہ بلا فصل وہ ہو جائے گا، اللہ اس کو میری نیابت کے لیے جانشینی کی پسند کر لے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کی سے سنا کہ خلیفہ بلا فصل وہی ہوگا جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امت میں سب سے بہتر کون ہے، کون ہے، اونچا بولو، کون ہے، صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، تھوڑے ڈھلے بولو، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر۔ ابو بکر، ابو بکر۔ آئیے آگے چلیے، سبحان اللہ۔ مولا علی کا تیسرا ریفرنس، یہی فتح رضویہ شریف کی 28ویں جلد، اسی کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق، اس کا صفحہ 473 کھولیے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، امام اسحاق کا ریفرنس لاتے ہیں، ابن عساکر کا ریفرنس لاتے ہیں، امام دارقطنی کا ریفرنس لاتے ہیں، الصواعق المحرقہ کا ریفرنس لاتے ہیں۔ اب دور خلافت ہے مولا علی کا، وہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ تقیہ کیا ابو بکر کو خلیفہ ماننے میں، اب حکومت مولا علی کی ہے، کمانڈ مولا علی کی ہے، اقتدار مولا علی کا ہے،
خلافت مولا علی کی ہے، فوج مولا علی کی ہے، اقتدار و اختیار مولا علی کا ہے۔ اب اپنی خلافت میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو بنائے جانے کا اظہار مولا علی کے لفظوں سے کر رہے۔ مولا علی سے دو بندوں نے سوال کیا کہ کیا شیخین کریمین کا تقرر نبی پاک نے فرمایا تھا، ابو بکر و عمر کو خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا تھا، یا یہ آپ کی رائے تھی؟ تو مولا علی نے جواب کیا دیا، فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر کو اور عمر کو خلیفہ مقرر کرنے میں ہماری رائے تھی، ہمارا مشورہ تھا۔ میں سوال کرنے والے، تیرا یہ سوال کرنا کہ خلیفہ بلا فصل بننے کا میں آئل تھا تو ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گئے؟ فرمایا سنو، یہ بتاؤ کہ کیا مصطفیٰ کریم آنن فانن دنیا سے چلے گئے؟ کہا نہیں۔ کہا مصطفیٰ کو اچانک کسی نے معاذ اللہ شہید کر دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا نبی پاک اس خاص کیفیت میں کئی دن تک رہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا پھر کیا مؤذن اذان دیتا تھا؟ کہا جی بالکل دیتا تھا۔ کہا مؤذن اذان دیتا تھا تو میں پاس موجود ہوتا تھا؟ بالکل مولا علی۔ فرمایا میں پاس مصطفیٰ کے موجود ہوتا تھا، میری موجودگی کے باوجود مصطفیٰ کہتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں کہیں غیب تو نہیں ہوتا، پاس موجود ہوتا تھا، تو نبی پاک میری موجودگی میں کیوں فرماتے ابو بکر کو نماز پڑھائے؟ اور خود مولا علی فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے حضرت صدیق اکبر سے یہ معاملہ پھیرنا چاہا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا بیٹی کس کی؟ سیدنا صدیق اکبر کی۔ ام المومنین بیٹی کس کی؟ فاروق اعظم کی۔ دونوں نے عرض کیا یا نبی اللہ صدیق اکبر بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو فرما دیں۔ میں نے کہا گندے ذہن، یہ تیری گندی ذہنی اختراع ہے، تو آج بحثیں کر رہا ہے۔ وہاں تو عائشہ تو صدیقہ نے اپنے باپ کے لیے عرض کر دیا یا نبی اللہ میرے باپ کو مسلح پہ کھڑا نہ کریں، آپ کی عدم موجودگی میں رقیق القلب ہیں، وہ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھا سکیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ 3 مرتبہ میں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں علی کو مسلح پہ کھڑا کروں، تینوں مرتبہ رب نے فرمایا نہیں ابو بکر کو اللہ۔ اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، تم یہ کہہ رہے اگر میری خلافت کا تعین ہوتا، مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میری اس چادر پہ جو میرے تن پہ موجود ہے، اس کے علاوہ اگر میرا کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہ دیتا تب بھی میں ابو بکر عمر سے جنگ کرتا، مگر زبردستی ان کو ممبر پہ جست نہ کرنا دیتا، ممبر پہ نہ چڑھنے دیتا، کبھی حضور کے فرمان کے خلاف نہ کرنا دیتا۔ تو حضور بتائیے پھر ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ اب سنو مولا علی کے الفاظ، اچھی سبحان اللہ۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضیہ، فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، اور میں جب حضور پردہ کر گئے نا تو ہم نے اپنے معاملات میں تذکر و تدبر کیا، غور و فکر کیا، نظر کی کہ اب کون ہے جو مصطفیٰ کا حقیقی جانشین بن سکتا ہے، کون ہے جو مصطفیٰ کے مشن کو اسی طرز اور طریق پہ انہی خطوط پہ لے کے چل سکتا ہے جس کا تعین میرے نبی نے فرمایا۔ کون ہے جو خلیفہ بلا فصل ہوگا، کون ہے جو حضور کے جانشین ہوگا، کون ہے جو حضور کا نائب ہوگا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ہم اپنے معاملات نظرنا فی امورنا، ہم نے اپنے معاملات میں نظر کی نا، فاخترنا لدنیانا مرضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم نے اس ابو بکر کو اپنا دنیا کا خلیفہ چن لیا جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں ہمارا دین کا امام چن لیا تھا۔ غور کرو مولا علی کے الفاظ پہ، فاخترنا لدنیانا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا،
خلیفہ بلا فصل کے لیے چن لیا، حضور کی نیابت کے لیے چن لیا، حضور کی جانشینی کے لیے چن لیا. کس کو؟ من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارے دین کی امامت کے لیے چن لیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی سیاسی خلافت اور ہوتی ہے، روحانی خلافت اور ہوتی ہے، ظاہری خلافت اور ہوتی ہے، باطنی خلافت اور ہوتی ہے. من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا کے الفاظ سے میں پوچھتا ہوں مولا علی کے الفاظ، تو کیا ظاہری خلافت دین سے چلتی ہے اور باطنی خلافت کیا بے دینی سے چلتی ہے؟ کیا بے دینی والی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ مولا علی نے فیصلہ کر دیا کل دین کا امام بھی ابو بکر ہے، دنیا کا امام بھی ابو بکر ہے. میں تم صرف امامت کو دیکھتے ہو. ارکان اسلام 4 ہیں. کون کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 2 ارکان انفرادی ہیں. کون کون سے؟ زکوٰۃ اور روزہ. 2 ارکان اجتماعی ہیں. کون کون سے؟ نماز اور حج. اور دونوں ارکان کا خلیفہ بلا فصل پہلا امیر حج کس کو مصطفیٰ نے مقرر کیا؟ صدیق اکبر کو. اور اپنی زندگی میں اس اجتماعی نماز کا امام کس کو بنایا؟ ابو بکر کو. تو مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیاوی امامت کے لیے ابو بکر کو چن لیا. فرمایا تم نماز کو کیا دیکھتے ہو؟ سنو مولا علی کے لفظ، فَقَانَتِ الصَّلَاةُ عَظِيمَ الْإِسْلَامِ وَقِوَامَ الدِّينِ. مولا علی فرماتے ہیں بندہ خدا نماز تو اسلام کی عظمت کا نام ہے. کانت الصلاۃ عظیم الاسلام. فرمایا نماز تو اسلام کی عظمت کا نام ہے، اسلام کی بزرگی کا نام ہے. وقوام الدین، اور دین کے قیام کا نام ہے نماز، دین کی درستگی کا نام ہے نماز. فرمایا جب دین کی درستگی اور دین کے قیام، اس کے حیا اور احیاء اور اس کی بزرگی کے لیے مصطفیٰ نے اگر امام ابو بکر کو چنا ہے، ہم نے دین کا امام ابو بکر کو چنا ہے. اور ابو بکر کو ہم نے دنیا کی خلافت کے لیے کیوں چنا؟ کیونکہ دین کی خلافت کے لیے مصطفیٰ نے چنا. تو پتہ چلا سیاسی معاملات بھی وہی چلا سکتا ہے جو دین سے واقف ہو. جب دین کا پتہ ہی نہیں، وہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. سمجھ نہیں آئی؟ یہ عدالت، دیانت، امانت، اس کا تعلق بے دینی سے ہے یا سمجھ نہیں آئی؟ اگلے لفظ سننا آیا. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا. بیعت کر لی. یہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں، 28ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں، اور جناب والا غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق صفحہ 473 اور 74 سے پڑھ رہا ہوں. امام اسحاق کا ریفرنس اور امام دارقطنی کا ریفرنس، صواعق المحرقہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں فاخترنا لدنیانا مردیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کا امام چن لیا جس کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہمارا دین کا امام بنا دیا تھا. فرمایا اے یارو یہ مصلی پہ کھڑا ہونا اس کو ایسا نہ سمجھو. مولا علی فرماتے ہیں فَقَانَتِ الصَّلَاةُ عَظِيمَ الْإِسْلَامِ وَقِوَامَ الدِّينِ.
جناب والا دین کو قائم کرنے کا نام ہے، نماز تو جناب والا دین کے احیاء کا نام ہے، نماز تو دین کی بزرگی اور درستگی کا نام ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام بنایا، اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا گئے۔ اور جناب والا مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فبایانا ابا بکر، بیعت کی بایت آئیے توجہ کرنا، فبایانا ابا بکر، یہ جناب والا مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جناب والا لوگوں کو سیاسی اور روحانی خلافت کے چکر دینے والوں، تمام تفصیلی پیروں سے، تفسیقی پیروں سے، رازی پیروں سے سوال کرتا ہوں، او بدبختوں سجادہ نشینوں جو تفصیلیت کو پھیلا رہے ہو اور لوگوں کو جھانسا دیتے ہو کہ ظاہری خلافت اور ہوتی ہے، باطنی خلافت اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا تمہارا سارا خان کا اسٹرکچر بیعت پہ چل رہا ہے، بیعت پہ چل رہا ہے، تمہاری جناب والا خانقاہ کی بیس اور بنیاد بیعت ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے جو جناب والا دوسرے جنم میں بھی ان کے پاس جواب نہیں، میں نے کہا تمہاری ساری خانقاہ کا نظام یہ بیعت پہ چل رہا ہے، تو مجھے جواب دو۔ ہم نے یہ تو ثابت کیا فبایانا ابا بکر کہ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کی بیعت کی۔ میں نے کہا مولا علی نے تو ابو بکر کی بیعت کی، اگر ظاہری خلافت کے لیے ابو بکر کی بیعت ہو سکتی ہے تو باطنی خلافت کے لیے بھی مولا علی کی بیعت ہونی چاہیے۔ تو مجھے بھی دکھا دو کہ سیاسی طور پہ تو میں نے دکھا دیا مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی، روحانی طور پہ تم دکھاؤ کہ ابو بکر نے علی کی بیعت کی۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ مجھے مولا علی اور حسن بصری کے واقعات نہ سنانا بچو۔ تم کہتے ہو تم انڈوں میں تھے، ارے تیرے تھے انڈے بھی پیدا نہیں ہوئے، سنا سعودوں بھی خطابت کرنے سے نقش بندی سلسلے کے امام صدیق اکبر ہیں۔ مگر میں اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہاں سلمان فارسی کو ڈسکس کروں کہ ابو بکر کا روحانی فیض وہاں سے چلا، ادھر حسن بصری کو ڈسکس کروں کہ مولا علی سے فیض یہاں چلا۔ مجھے بتا دے جس بیعت کی تو بات کرتا ہے، مولا علی نے بیعت کی ابو بکر کی سیاسی خلافت کے لیے، تو کیا روحانی خلافت کے لیے بیعت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر دکھا کہ ابو بکر نے بیعت کی مولا علی کی۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ مولا علی نے فرما دیا اور روحانی اور سیاسی کے چکر میں لوگوں کو اس چکر میں دینے والوں، دین کا امام تو پہلے ہی ابو بکر کو مصطفیٰ نے بنا دیا تھا۔ اور میں نے کہا تمہاری یہ روحانی خلافت دین سے باہر ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے۔ دین سے باہر ہے، دین کے اندر ہے، تو پھر دین کا امام ابو بکر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں فبایانا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی۔ اور یہ جناب والا بات اس وقت کی ہے جب خلافت مولا علی کی ہے، اقتدار مولا علی کا ہے، اختیار مولا علی کا ہے، خود مختار مولا علی ہے۔ وہاں کوئی تکیے کی بحث کر سکتا ہے، یہاں تو دور ہی مولا علی کا ہے۔ اپنے دور میں مولا علی فرما رہے ہیں فبایانا ابا بکر، میں نے ابو بکر کی بیعت کی، اور بیعت ڈر کی وجہ سے نہیں کی تھی، تکیے کی وجہ سے نہیں کی تھی، نانا فکان لذالک اہلا، ابو بکر اس کا اہل تھا تبھی بیعت کی۔ لم یختلف علیہ منا اثنان، فرمایا ابو بکر کو خلیفہ بنانے میں اور ابو بکر کی بیعت کرنے میں ہم میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ جملے سننا مولا علی کے، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، میں نے ابو بکر کی بیعت کر کے ابو بکر کو اس کا حق دیا ہے۔ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، میں نے ابو بکر کی اطاعت اپنے آپ پر لازم جانی ہے۔ فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، فرما کے مولا علی نے گویا یہ فرما دیا کہ میں نے ابو بکر کی بیعت کر کے ابو بکر کو اس کا حق دیا۔
یہ بتا کے گویا قیامت تک کے لیے ایک نظریہ اور فکر دے دی کہ جو ابو بکر کی خلیفہ بلا فصل کو تسلیم کرے وہ سچا مولائی ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مولائی نہیں، وہ سبائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کی اطاعت کو میں نے اپنے آپ پر لازم جانا۔ جو آج ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانے وہ مولا علی کا غلام ہے۔ جو اس اطاعت سے انکار کرے، اس اطاعت سے انکار کرے وہ عبداللہ ابن سبا کا غلام ہے، مولا مرتضیٰ کا غلام نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ مولا علی کا فرمان ہے، سبحان مولا علی فرمان ہے۔ یار کیا خدا کی ایک ایک لفظ، یا ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے، ایک ایک لفظ۔ یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، تو میں متن پیش کی کہ مولا علی فرماتے ابو بکر خلافت چھینی۔ فرمایا وہ چھینی کیا ہوتی ہے؟ چھینی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا امام بنایا، اس ابو بکر کو جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام بنایا۔ یہ آج کل کے ننگے دنیا، ننگے عقبہ، جن کو سیدھا کلمہ نہیں آتا، کہتے ہیں مولویوں کا کم میں نماز پڑھاؤنا۔ میں کہ پتر جی مولا علی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا امام بھی وہی ہو سکتا ہے جو دین کو جانتا ہو۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ توجہ سبحان اللہ، محبت سے تو سبحان اللہ۔ آج جناب والا یہی 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق، اس رسالے میں جناب والا صفحہ 476 پڑھو۔ مولا علی فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت لاتے ہیں۔ اسما بن ابی مالک جناب والا روایت، توجہ کرتے راوی ہیں، میرے کریم نبی کے غلاموں میرے نبی نے اونٹ خریدے بطور قرض اونٹ خریدے، اور جناب والا بیچنے والا بیچ کے چلا گیا۔ جب راستے میں جناب والا مولا علی سے ملاقات ہوئی، مولا علی نے حال احوال پوچھا، کہا جی آپ کے نبی کے پاس گیا تھا، ان کی خدمت میں عرض کی کہ جناب میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں بطور قرض، انہوں نے اونٹ مجھ سے خرید لیے۔ اس روایت پہ توجہ کر، یہ بھی اسی مقام پہ 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف صفحہ 475 غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق، اس رسالے کے اندر 28ویں جلد کے صفحہ 475 معجم الکبیر کا حوالہ ہے۔ اونٹ بیچے ایک شخص نے بطور قرض مصطفیٰ کو، اور واپس چلا گیا۔ راستے میں مولا علی مل گئے، مولا علی نے فرمایا کدھر سے آئے؟ کہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گیا تھا، بطور قرض انہوں نے اونٹ خریدے۔ اچھا، تو فرمایا واپس جا۔ مولا علی کیا کریں؟ واپس جا۔ کیوں؟ فرمایا جا کے مصطفیٰ سے پوچھ، یا نبی اللہ، اگر میں قیمت اپنے وقت مقررہ پہ لینے آؤں آپ کو نہ پاؤں تو میری قیمت کون دے گا؟ چلا گیا۔ یا نبی اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں قیمت کو، فرمایا میرا ابو بکر۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مولا علی ہے۔ پھر واپس آیا، ہاں سنا کیا ہوا؟ کہا ابو بکر کا، کہا پھر جا عرض کر یا نبی اللہ اگر ابو بکر کو نہ پاؤں، ابو بکر کو کوئی حادثہ ہو جائے، دنیا سے چلے جائے، پھر میرا قرض کون دے گا؟ فرمایا عمر۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ کوئی علی کا ایسے نام نہیں لیتے، کون ہیں؟ مولا علی۔ آئے، کہا نبی پاک نے، فرمایا عمر، فرمایا پھر جا۔ اب خدا کی قسم حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، جس نے سبحان اللہ نہیں کہنی وہ جمعہ کہیں اور جا کے پڑھ لے، وگرنہ اس جملے پہ ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چلے گی۔ سنو، پھر گیا عرض کیا یا نبی اللہ، مولا علی نے بھی جا، اگر عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا، یا نبی اللہ اگر عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا، عمر دنیا میں نہ رہے، پھر میرا قرضہ کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہی حق اذا مات عمر
فمت، فرمایا تجھ پہ افسوس ہے جس دن میرا عمر مر جائے، تو مر سکے تو بھی مر جانا. کسی اپنے پیارے کے متعلق بات سنے کیسے ہے؟ ہم نے تو سمجھا کہ شاید چلا گیا. کہا مرن دے تو شمن، وہ کیوں مرے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی. یا نبی اللہ اگر عمر بھی دنیا میں نہ رہے تو میری قیمت کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہی ہے کہ افسوس ہے تجھ پہ. ارے بے وقوف، اذا مات عمر، جب عمر چلا گیا نا دنیا سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، اگر تو مر سکے تو تو بھی مر جانا. سمجھ کوئی نہیں آئی. مولا علی نے پھر نہیں بھیجا کہ اب جا اگر عمر نہ ہوئے. سمجھ کوئی نہیں آئی آپ کو. ہائے ہائے. تو نام کن کا لیا؟ اس طرح کی جو روایت، یہ جو میں نے معجم الکبیر کی روایت پڑھی ہے کہ بطور قرض اونٹ بیچے گیا، یا نبی اللہ آپ نہ ہوئے تو کون کر؟ کہا ابو بکر. وہ نہ ہوئے تو کہا عمر. یہ کئی جگہ پہ میرے نبی نے بیان کیا. اپنے متصل بات ذکر کس کا کیا؟ شیخین کریمین کا. ابو بکر کا پہلے نام لیا. عورت کی یا نبی اللہ عرض کرنی ہے، فرمایا بعد میں آنا. یا نبی اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس. ان حدیثوں سے شارحین حدیث نے بیان کیا، فرمایا متعلقات نصوص 4 ہیں: عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص. فرمایا یہ مصطفیٰ کا جگہ جگہ یہ فرمانا میرے بعد ابو بکر، میرے بعد ابو بکر، میرا قرض ابو بکر، میرے بعد سوال کرنا ابو بکر سے، یہ چیز میں نہ پاؤں تو ابو بکر کے بعد. فرمایا یہ اشارہ بتاتے ہیں، اشارت النص سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ نے گویا اپنی زندگی میں فرما دیا میرے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہو. شیخین کریمین کی ابتدا کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں خود بیان فرمایا اپنی زبان پاک سے. ذرا توجہ سے سنیے گا. یہی 28 فتاوی شریف کی، یہی رسالہ غایۃ التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس کا صفحہ 476 کھولو، اس پہ یہ روایت موجود ہے. اور کیا روایت ہے! حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس روایت کے راوی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی اس روایت کے راوی، حضرت انس بن مالک بھی اس روایت کے راوی، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود، معجم الکبیر کے اندر بھی موجود، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود، کنز العمال کے اندر بھی موجود. کیا حدیث ہے! روات کثیر بھی کثیر، روات کثیر، اس کی راوی کثیر. ہائے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم. فرمایا میرے غلاموں، ہر بندے کا وقت اخیر ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے. تو وقت قضا، اس کا وقت کیا ہے؟ سب نے جانا ہے، میں نے بھی ایک دن جانا ہے. مگر اس بات کو دھیان رکھنا، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کو لازم جاننا. وفی لفظ، اور دوسری جگہ لفظ کیا ہے؟ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر. فرمایا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ میں سے ابو بکر و عمر کی اقتداء کو لازم سمجھنا. تو گویا شیخین کریمین کی اقتداء ایسی اقتداء ہے، اتباع ایسی اتباع ہے، ان کی فرم برداری اور جناب والا مطیع ہونا، اس کا ذکر میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا. اقتدوا بالذین من بعدی،
من اصحابی ابو بکر و عمر، میں میرے بعد ابو بکر اقتدار۔ تو اعلی حضرت اس روایت پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اس روایت میں تو نہایت روشن و سری، قریب نص و تصریح مصطفیٰ کا، میرے رسول عربی کا یہ فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کو لازم جان اللہ۔ تو سامع عزیز شب، اور اس سے آگے پھر صفحہ 477 پہ وہ روایت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی، مگر جو اب سب سے آخر میں آیا ہے اس نے تو سنی نہیں ہے۔ میں حصول برکت کے لیے پہلی والی روایت اب آخر میں ہی پڑھ دیتا ہوں، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں واضح نص بیان فرمانا چاہی، مگر معاملہ اللہ اور مومنوں پہ چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، کتاب المرضی ہے، صفحہ 846 ہے، اور جناب والا کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1072 ہے۔ یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ 846 پہ بھی، صفحہ 1072 پہ بھی، اور جناب راوی کون؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا حتی اکتب کتابا، فرمایا اپنے باپ ابو بکر کو بلا، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا، میں ان کو نوشتہ دینا چاہتا ہوں، اب لکھ کے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیوں لکھ کے دینا چاہتے ہیں یا رب اللہ؟ فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، کوئی تمنا کر، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے، وَيَقُولُونَ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آنا اولا، میں حضور کا جانشین ہوں۔ فرمایا آگے کیا ہے؟ فرمایا اللہ جو ہے، اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کو کسی کو میری نیابت پہ راضی نہیں ہوگی۔ اللہ دعی، یہ مسند احمد کے الفاظ، دعی ہے وہ، کیا الفاظ کیا ہیں جو پہلے پڑھے تھے؟ اب توجہ دوسری طرف چلی گئی۔ دعی ہے معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی ابو بکر کے متعلق اختلاف کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بزبان مولا مرتضی خلیفہ بلا فصل، بلکہ 15 بیٹا وہ 15 چل جانا زیما جلدی ہو، دوڑ کے دو۔ ایک اور روایت رات کو میری نظر سے گزری، پہلی میری نظر میں نہیں سی، رات کو گزری۔ اللہ توجہ کرنا ہے، سبحان اللہ، یار سبحان اللہ۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا معاملہ مولا علی کی زبانی آج جتنی میں نے روایات ان کو نظر میں رکھو، اور جناب والا توجہ کرنا، یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف اور اس کا آخری رسالہ جزاء اللہ یطوبہ ببائی ختم النبوہ، اس کے اندر سیدی اعلی حضرت موجم الکبیر اور دلائل النبوہ امام ابو نعیم ان دونوں سے یہ حدیث لاتے ہیں، اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں شام کے ملک میں تجارت کے لیے گیا، تو میں راستے میں جا رہا تھا، ایک پادری کی مجھ پہ نظر پڑ گئی، عالم پادری تھا، اس نے مجھے بلایا، کہا کدھر سے آئے ہو؟ کہا حجاز سے آئے ہو۔ کہا حجاز میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد نام ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا اگر میں تمہیں تصویر دکھاؤں اس کی تو پہچان لو گے؟ کہا پہچان لوں گا۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ وہ پادری عالم مجھے اندر لے گیا اور میز پر ایک تصویر پڑی تھی، وہ تصویر اس نے مجھے دکھائی، یہی وہ محمد ہے؟ کہا یہی وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یادداشتیں اللہ نے ان سرغنوں کو بھی دے رکھی، پہلے والے ان کو بھی دے رکھی تھی۔ کہا یہی محمد ہے؟ کہا یہی محمد ہے۔
حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ ہوا کہ جب میں نے قریب جھانکا نا اس تصویر میں تو تصویر مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے قدموں میں حضور کے قدم پکڑ کے غلامانہ انداز میں ایک شخص جھکا ہوا حضور کے قدم پکڑ کے میں نے توجہ سے دیکھا تو وہ ابو بکر تھے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ لکھتے ہیں جناب والا حدیث پاک معجم الکبیر کی اور دلائل النبوہ کی. فرمایا سنو انه لم يكن نبي الا كان بعده نبي الا هذا فانه لا نبي بعده وهذا الخلیفۃ بعده. فرمایا سنو مصطفیٰ ہر نبی کے بعد نبی ہوا ہے, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے بعد نبی نہ ہو سوائے اس نبی کے جو تو تصویر میں دیکھ رہا ہے. اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ جو قدم پکڑ کے بیٹھا ہے نا یہ اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. تو سامع عزیز شام خلیفہ بلا فصل اہل سنت کے نزدیک کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ یہ فیصلہ صرف تیرا میرا نہیں, صرف صحابہ کا نہیں, صرف اہل بیت کا نہیں, اہل بیت کے سرخیل حضرت مولا علی کے فرامین سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر وہ تو بڑا لمبا بیان ہے, انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.